اللہ رب العالمین کا بڑا انعام، بڑا احسان، بڑا کرم ہوا۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو میری نعمتوں کا انداز تم لگا نہیں سکتے۔ یوں فرمایا اللہ کی نعمتیں جو ہے بندوں کے لیے سبع سماوات، 7 آسمان اور 7 زمین۔ اللہ فرماتے ہیں الشمس والقمر، بندوں کے لیے سورج اور چاند۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں لیلا والنہار، بندوں کے لیے رات آرام کے لیے اور دن کسب حلال اور پاک کمائی کے لیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ رات جو ہے بندوں کے لیے آرام کے لیے ہے کہ بندے آرام کریں، بندے جو ہے سکون سے اپنی فرمایا جو ہے نیند لے، اطمینان سے زندگی کو بہتر بنائے۔ اور صبح ہوتے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وہ پاک ذات ساری مخلوق کے لیے روزی کا انتظام کرتی ہے، ساری مخلوق کے لیے روزی کا انتظام کرتی ہے، چاہے انسان ہے، چاہے جنات ہیں، چاہے چرندے ہیں، چاہے پرندے ہیں، چاہے چوپائے ہیں، اور چاہے جو ہے چیر پھاڑ کھانے والے جو ہے شیر ہے، چیتے ہیں، بھیڑیے ہیں، حتیٰ کہ ہاتھی ہے، یہاں تک کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیوں کا انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اور سمندر اور دریاؤں میں رہنے والی مچھلیوں کا انتظام بھی اللہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری کبریائی کی قسم، رات کے وقت میں ایک کیڑا بھی بھوکا نہیں رہتا۔ بتاؤ کون کھلا رہا؟ اللہ۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، میرے بندے اللہ پاک فرماتے ہیں میری کبریائی کی قسم، رات کے وقت میں فرمایا تمام چرندوں کو، تمام پرندوں کو، جب فرمایا چوپایوں کو اور جنگل کے موجی جانوروں کو، فرمایا شیر، چیتا، ہاتھی، بھیڑیا، فرمایا دریا کی مچھلیوں کو، ساروں کو کون روزی دے رہا؟ اللہ۔ کیڑی کے کن کا انتظام کر رہے ہیں، ہاتھی کے منوں کے من کا انتظام کر رہے ہیں، اور مچھلیوں کے ٹنوں کا انتظام کر رہے ہیں۔ بتاؤ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں اللہ کی ذات پر توکل ہونا ضروری ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا ضروری ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں یقین بنانے کے لیے۔ کس کے لیے نکلے ہیں؟ یقین۔ ہاں، جس کا لفظ ہمارے بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ ایمان۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایمان۔ ہاں، ایمان کے معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان کے بول ہے، یہ ایمان کا کلمہ ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بندہ کلمہ پڑھ کر اللہ سے اقرار غلامی کرتا ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، جن باتوں سے تو فرمایا کرنے کا حکم دے گا اسے کروں گا، اور جن سے تو منع کرے گا اس سے رکوں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاں، ایمان بنے گا اللہ کے راستے میں توکل سے، اللہ کے راستے میں بھروسے سے۔ آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہے، بتاؤ والدہ کے ہاتھ کی روٹیاں کھا رہا، ٹھیک ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ آدمی گھر پہ ہے، بیوی کے ہاتھ کی روٹیاں پکا کے کھا رہا، اور آدمی گھر پہ بیٹھا ہے، بہن بیٹیوں کے ہاتھ سے روٹیاں بن کے سامنے آ رہی۔ لیکن اللہ کے راستے میں جب بندہ نکلتا ہے ایمانداری سے، بتاؤ نہ بیوی ساتھ میں ہے، نہ بہن بیٹیاں ساتھ میں ہیں، اور نہ ماں بہنیں ساتھ میں ہیں، اب بتاؤ روزی کون دے رہا؟ اب دل کیا بول رہا ہے؟ اب تو اللہ ہی انتظام کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ یقین بنانے کے لیے ہمارے بڑے اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں، کیا بنانے کے لیے؟ یقین۔ ہاں،
ہمارا یقین کیا ہے؟ جب گھر پہ آدمی بیٹھا ہے، بیوی پکا رہی ہے، ماں پکا رہی ہے، امی پکا رہی، بہن پکا رہی، اس پہ مطمئن ہو کر کے کھانا کھا رہا ہے۔ لیکن اللہ کے راستے میں جب نکلتا ہے تو اللہ پاک بندے کے پہنچنے سے پہلے روزی کا انتظام فرماتے ہیں۔ کیسے فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ روزی بندہ تو بعد میں پہنچتا ہے اور روزی پہلے پہنچتا ہے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آنی چاہیے، کیا کہ بندے کے پہنچنے سے پہلے اللہ پاک نے اس کی روزی کا انتظام کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والقدر خیرہ، بندے کے اچھے اور برے تقدیر کو بنانے والا اللہ ہے۔ کون ہے؟ اس لیے اللہ کے راستے میں نکال کر سب سے پہلے اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین جمانے کا نام ایمان ہے، کہ ہمارا یقین جم جائے اللہ پر، ہمارا توکل ہو جائے اللہ پر، ہمارا بھروسہ ہو جائے اللہ پر کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اس کے بعد میں جب بندہ کلمہ پڑھ کر اللہ کی غلامی کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کے بعد میں کیا حکم ہے کہ ایمان والا ہر حال میں نماز کی پابندی کرے، ہر حال میں نماز کی پابندی کرے، نماز کو کسی حال میں چھوڑے نہیں۔ دیکھو سب سے پہلے جو ایمان ہے، اور ایمان اسلام کی بنیاد ہے۔ ایمان ہمارے بڑے فرماتے ہیں توکل کا نام ہے، اللہ کے بھروسے کا نام ہے، اللہ کے یقین کا نام ہے، اور ایمان دلوں سے نسبت رکھتا ہے۔ یہ چیز ہمارے دلوں میں آنی چاہیے، ہونی چاہیے۔ ہمارے دل جو ہے وہ مطمئن ہونا چاہیے کہ میرا کرنے والا اللہ ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، میرا جو ہے کام بنانے والا، میری مدد کرنے والا، میرے اہل و عیال کا دینے والا، میرے بیوی بچوں کی تربیت کرنے والا، میرے ماں باپ کی بلند مقام اور مرتبے کا بنانے والا اللہ۔ بات ہمارے دلوں میں اس بات کا جو ہے یقین اور تسلی ہو۔ آج ہمارے کیا ہے؟ یقین بگڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمارے لوگ بڑے لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی ہم تو اللہ کے راستے میں جائیں لیکن میری دکان کا کیا ہوگا، میرے کھیت کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میری تجارت اور دھندے کا کیا ہوگا؟ نہیں دوستو بزرگوں، سب سے پہلے اللہ پر توکل آنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ آنا چاہیے۔ میرا رب اللہ ہے اور میرا پالنے والا اللہ ہے، میرے بیوی بچوں کا پالنے والا اللہ ہے، میرے خاندان کا پالنے والا اللہ ہے۔ ساری مخلوق کو اللہ کھلاتے پلاتے ہیں، رات کے وقت میں ایک کیڑا بھی بھوکا نہیں رہتا۔ ایسا توکل ہونا چاہیے جیسا کہ پرندوں کا توکل ہوتا ہے۔ پرندے جب گھونسلوں سے نکلتے ہیں، پرندے جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو بھوکے پیٹ نکلتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور وہ جو ہے پرواز کرتے ہیں، اڑتے ہیں، اور شام کے وقت میں لوٹتے ہیں تو اپنے بھرے پیٹ گھونسلوں میں لوٹتے ہیں۔ کوئی مخلوق بھوکی نہیں رہتی، کوئی مخلوق جو ہے کھلانے پلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ کوئی مخلوق پر جو ہے بھوک کا مسئلہ ہو کر کے کوئی مخلوق نہیں مرتی۔ یہ صاف شفاف بات ہے۔ اصل مسئلہ ہے تقدیر سے، والقدر خیرہ، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ بھئی الحمدللہ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اللہ نے عظیم عظیم نعمتیں دی، 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، ہمارے لیے چاند و سورج بنایا، ہمارے لیے رات اور دن بنایا، اور بندے کو کس لیے بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، کہ بندہ زمین پر میری بندگی کرے، بندہ زمین پر جو ہے میرے رضا والے اعمال کرے، بندہ زمین پر رہ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرے۔ آج دوستو سنتوں سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک سنت جو ہے
100 شہیدوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ 100 شہید ایک کے بعد ایک جان دے دے اللہ کے راستے میں، کہاں؟ اللہ کے راستے میں، ایک کے بعد ایک 100 جانیں اللہ کے راستے میں شہادت کا مقام پا جائے، مرتبہ پا جائے، اور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، مثال کے طور پر سادہ لباس، آدمی کے سر پہ جو ہے پگڑی یا ٹوپی، اور مسلمان کی سند یا پہچان یا چہرہ یا نور پہ داڑھی، اگر ایک ہم نے سنت زندہ کیا سادے لباس کا تو 100 شہیدوں کا ثواب۔ اگر سنت کے اعتبار سے داڑھی کو رکھا سنت سمجھ کر کہ تمام انبیاء کی سنت ہے تو 100 شہیدوں کا ثواب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سنت اتنی اہمیت رکھتی ہے، اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ دنیا میں ایک کے بعد ایک 100 جانیں اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، اس سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت اہمیت رکھتا ہے۔ ایک آدمی مسواک کر رہا ہے، اس کی اپنی ضرورت ہے کہ وہ مسواک کر رہا ہے، لیکن اگر اس نے سنت سمجھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے میں مسواک کر رہا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مسواک کا اہتمام کیا ہے اس لیے میں جو ہے مسواک کر رہا ہوں، کتنا بڑا ثواب؟ 100 شہیدوں کا ثواب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے یہ موقع دیا ہے، ہمیں یہ وقت اللہ کو امانت دیا ہے۔ کیسے؟ ہاں، ویسے تو ہر ایمان والا جو ہے دین کے اعتبار سے زندگی کو امانت کی حیثیت سے لے کے آیا ہے۔ بندے کو کیا پسند ہے؟ اپنا جان پسند ہے، بندے کو اپنا مال پسند ہے، بندے کو اپنا وقت پسند ہے۔ 3 چیزیں ہر ایک کو پسند ہے، میری جان، میرا مال، میرا وقت، اور اللہ کو بھی بندے کی 3 چیزیں پسند ہیں کہ بندے کی جان اور مال اور وقت اللہ کے راستے میں لگے۔ کہاں لگے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگوں کان کھول کے سن لو، ہم نے تمہیں میرے راستے میں کلمے کی محنت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم نے تمہیں دنیا میں نماز کی دعوت اور کلمے کی دعوت کی غرض سے دنیا میں اتارا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ بندے کی جان میرے راستے میں لگے، بندے کا مال میرے راستے میں لگے، اللہ فرماتے ہیں بندے کا وقت میرے راستے میں خرچ ہو۔ اور یاد رہے جو لوگ کلمے کی محنت کرتے کرتے، ایمان کی محنت کرتے کرتے، نمازوں کی محنت کرتے کرتے، فرمایا علم و ذکر کی محنت کرتے کرتے، فرمایا جو اکرام اور اخلاص کی محنت کرتے اور دعوت اللہ کی محنت کرتے کرتے اموات موت کو پا جائے، انہیں تم مرا ہوا سمجھو، اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ اسے برداشت نہیں کرتے کہ تم اسے مردہ کہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ وہ کلمے کی محنت کرتے کرتے موت پایا ہے، وہ نماز کی محنت کرتے کرتے جو ہے موت کو حاصل کیا ہے، اس نے دین کے سیکھتے سیکھتے، علم کو حاصل کرتے کرتے اور ذکر و اذکار کو کرتے کرتے اس نے موت کو پایا ہے۔ فرمایا جو ہے اس نے جو ہے اخلاص اور للہیت اور رضائے الہی کے لیے اپنے سب کچھ قربان کر کے موت کو پایا ہے، اللہ کے راستے میں دعوت اللہ کے لیے جان اور مال وقت کو لگایا ہے، اس لیے تم اسے مرا ہوا نہیں کہہ سکتے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ حیات ہے، زندہ ہے، تمہاری عقلیں اس بات کا شعور نہیں رکھتی۔ اس لیے اللہ کا بڑا انعام ہے۔ بزرگوں آج ہمیں اللہ کے راستے میں ہم نکلے ہیں، یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو میں نے پسند کیا، اسلام دین کو اللہ کہہ رہے میں نے پسند کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے پسند کیا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پسند کیا ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے پسند کیا ہے کہ دین اسلام پر جو جان لگائے گا، جو مال لگائے گا، جو وقت لگائے گا، اللہ فرماتے ہیں اجرا عظیما، ہم ان کو ایسا بدل دیں گے جو کوئی انبیاء نہیں بتا سکتا، کوئی نبی نہیں بتا سکتا، کوئی فرشتہ نہیں بتا سکتا اللہ کے راستے کا کیا اجر و ثواب ہے۔ اس لیے ہم اس وقت کو امانت سمجھیں۔ ہم نے یہ وقت کس کو دیا بھائی؟ اللہ کو۔ ہم نے یہ وقت اللہ کو 40 دن دیے ہیں، ہم جو ہے سیکھنے سکھانے میں لگائے، ہم جو ہے ایک ایک کلام الہی کی آیتیں جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں، جو نماز کو ہم پڑھ رہے ہیں، نمازوں میں ان چیزوں کو صحیح کرنے میں اور نماز کے سیکھنے سکھانے میں اور جو ہے دین کے بہتر سے بہتر فائدہ اور دین کا زیادہ سے زیادہ نفع ہو، وہ چیزیں ہم حاصل کریں۔ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، الحمدللہ یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بندے نعمتیں گننا شروع کر دے۔ کھانا اللہ کی نعمت ہے، پانی اللہ کی نعمت ہے، تندرستی اللہ کی نعمت ہے، زندگی اللہ کی نعمت ہے، صحت اور تندرستی کا انعام اللہ کی طرف سے ہے، اور مال و دولت کی انعامات اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ وقت کا جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ کا انعام ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا کام، نبیوں کا کام، انبیاء کا کام۔ اس کام کو آدم علیہ السلام نے کیا، اس کام کو نوح علیہ السلام نے کیا، اس کام کو جو ہے صالح علیہ السلام نے کیا، اس کام کو شیس علیہ السلام نے کیا، اس کام کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اس کام کو ہود علیہ السلام نے کیا، اس کام کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اس کام کو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، اور اس کام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سوالات صحابہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، نہ جو ہے بیوی بچوں کی پرواہ کی ہے، نہ گھر بار کی پرواہ کی ہے، نہ جو ہے اپنی اہل و عیال کا خیال کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ دیتے ہیں حجۃ الوداع کا، لوگوں کیا میں نے تم تک اپنا دین پہنچایا یا نہیں؟ سارے صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، فرمایا دین پہنچا ہی نہیں دیا، دین کا حق ادا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ دین کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں یہ میرا خطبہ آخری ہو سکتا ہے، شاید اس کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے صحابہ سے؟ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، تم میں سے کسی کی موت واقع ہو جائے، تم میں سے دنیا سے کوئی واقع چلے جائے، یا تم میں سے کوئی دنیا سے پردہ فرما جائے، یا مجھے اللہ سے ملاقات کے لیے جانا پڑے، اس لیے میری بات کو سن لو، حاضرین تک دین کا پہنچانا میرے ذمہ تھا، تم تک دین کا پہنچانا میرے ذمہ تھا، اور غائبین تک دین کا پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ ایک بھی ایمان والا روئے زمین کے کسی بازو میں ہے، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پہنچاؤ۔ آج الحمدللہ ہمارے بزرگ، ہمارے جو ہے دیندار طبقہ اور ہمارے بزرگوں کی سوچ کے اعتبار سے وہ محنت ہمارے سامنے ہے۔ پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے کہ کوئی ایسا ملک نہیں، کوئی ایسا گاؤں نہیں اور کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نہ ہو۔ اس لیے ہمیں اپنے وقت کو بڑا قیمتی بنانا ہے، اور وقت کو قیمتی بنا کر سیکھنے سکھانے کا کام ہے، امیر صاحب کی اطاعت کا کام ہے، فرما برداری اور مشورے کا کام ہے۔ اس کے ساتھ میں ہمیں دینداری میں چلنا ہے۔ مشورے کے ساتھ ہم چلیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی،
امیر صاحب کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور امیر صاحب کے اطاعت کے ساتھ پوری جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری سمجھنا ہے کہ روئے زمین کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محنت نہ ہو، اور کوئی ایسا گھر باقی نہیں رہے گا جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت جو ہے داخل نہ ہو۔ میں گجرات میں گیا ایک جگہ، تو ہم نے سنا جماعت کی کارگزاری کے اندر کہ فجی دنیا کا بارڈر ہے۔ فجی کیا ہے؟ دنیا کا کنارہ ہے، وہاں سے آگے انسان نہیں ہے۔ وہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، وہاں بھی ہندوستان کی جماعتیں پہنچ کر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جہاں سے آگے دنیا ختم ہے۔ بتائیے اللہ نے کہاں کہاں کام لیا۔ ایک ایسا مال بھی ہم نے سنا کارگزاری کے اندر جہاں 6 مہینے تک دن رہتا ہے۔ کتنے مہینے؟ 6 مہینے تک دن رہتا ہے اور 6 مہینے تک رات رہتی ہے، وہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ چکی ہے۔ وہاں بھی لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، 6 مہینہ دن اور 6 مہینہ رات۔ تو بتاؤ اللہ نے بندوں سے کیسے کیسے کام لیا ہے۔ ہم تو نیت کریں، عزائم کریں، شوق رکھیں اور اس بات کا فکر کریں کہ اللہ مجھ جیسے شیخکار سے بھی تیرے دین کا کام لے لے، بس اللہ کی مدد آئے گی۔ نیت پر اللہ کی مدد آئے گی۔ انشاءاللہ جو ہے ابھی جو ہے مغرب کے قریب گشت والا عمل کر ہی لیتے ہیں۔ انشاءاللہ مغرب بعد تھوڑا گشت والا عمل بھی کر لیں گے اور سارے ساتھیوں کو جوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.